متقدمین کے ہاں چونکہ منسوخ کے تعریف ہو وہ بہت زیادہ عام ہے کہ عام کو خاص کیا جائے، مطلق کو مقید کیا جائے، تو یہ بھی منسوخ میں داخل ہوتا ہے، اس لیے ان کے ہاں 500 آیات منسوخ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ مفسرین کے ہاں جو منسوخ آیات ہے، علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں منسوخ آیات 20 ہے، لیکن الفوز الکبیر میں علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ المتوفی 1176 وہ فرماتے ہیں کہ منسوخ آیات صرف 5 ہے، باقی جو 15 آیات ہے اس میں بھی حضرت شاہ صاحب مناسب تعویل بیان فرماتے ہیں اور اس کی مناسب توجیہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حکم بالکل منسوخ نہیں رہتا بلکہ اس کے ایک جز پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ہاں وہ 5 کون سی آیات ہے کہ جو منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے امام المفسرین علامہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ پر، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی مناسب توجیہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اس حکم کے 2 شق ہے، ایک ہے شق وجوبی شق تو منسوخ ہو چکا ہے، لیکن استحبابی شق اب بھی موجود ہے کہ آپ وصیت کریں۔ کیا مطلب؟ اپنے اقربا سے، رشتہ داروں کے سامنے یہ بات رکھ لے کہ جو میرا مال ہے اس کو صحیح طریقے سے آپ نے تقسیم کرنا ہے، اس میں رسومات وغیرہ نہیں کرنے ہیں، تو اب یہ مستحب امر ہے کہ آپ وصیت کریں۔ لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ہاں یہ آیت منسوخ ہے، وہ فرماتے کہ یہاں پر مناسب توجیہ بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ناسخ اور منسوخ قرآن مجید میں کتنی آیات ہے جو منسوخ ہو چکی ہے؟ الجواب، متقدمین اور متأخرین کے درمیان نسخ کی تعریف اور اصطلاح میں آنے والے فرق کی وجہ سے قرآن مجید میں منسوخ آیات کی تعداد کے بارے میں رائے بھی خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے کہ متقدمین کے نزدیک ہر طرح کی تبدیلی، یعنی اگر ایک آیت مطلق ہے اس کو مقید کیا گیا، ایک آیت عام ہے اس کو خاص کیا گیا، اس کو بھی متقدمین حضرات منسوخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ہاں منسوخ کا یہ جو دائرہ ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ البتہ متأخرین حضرات نسخ کی ایک تعریف بیان کرتے ہیں، رفع الحکم السابق بدلیل شرعی متأخر، یا والخطاب الدال على ارتفاع حکم سابق، کہ ایک آیت کو منسوخ کیا جائے۔ پھر اس کی کئی صورتیں ہیں کہ منسوخ التلاوہ والحکم، کہ تلاوت بھی منسوخ ہو جائے، حکم بھی منسوخ ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ منسوخ التلاوہ دون الحکم، کہ تلاوت منسوخ ہو جائے لیکن حکم منسوخ نہ ہو، اور ایک اور صورت ہے کہ منسوخ الحکم دون التلاوہ، کہ حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت باقی ہو۔ تو اس اعتبار سے متأخرین کے ہاں جو منسوخ آیات ہے، علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں منسوخ آیات 20 ہے، لیکن الفوز الکبیر میں علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ المتوفی 1176 وہ فرماتے ہیں کہ منسوخ آیات صرف 5 ہے، باقی جو 15 آیات ہے اس میں بھی حضرت شاہ صاحب مناسب تعویل بیان فرماتے ہیں اور اس کی مناسب توجیہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حکم بالکل منسوخ نہیں رہتا بلکہ اس کے ایک جز پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ہاں وہ 5 کون سی آیات ہے کہ جو منسوخ ہو چکی ہے؟ پھر آخر میں الفوز الکبیر کی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا ترجمہ بیان کروں گا۔ پہلی آیت سورۃ البقرہ میں ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت،
حضرت شاہ صاحب فرماتے کہ پہلے تو یہ حکم تھا کہ آپ پر لازم تھا کہ آپ اپنے اقربا کے لیے بھی وصیت کریں، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ جس میں حصص مقرر کیے گئے، تو اس سے یہ آیت منسوخ ہو گیا، یا فرماتے کہ اس حدیث سے منسوخ ہو گیا لا وصیت لوارث۔ حضرت شاہ صاحب تو فرماتے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس میں آپ مناسب توجیہ بھی بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے امام المفسرین علامہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ پر، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی مناسب توجیہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اس حکم کے دو شق ہے، ایک ہے شق وجوبی شق تو منسوخ ہو چکا ہے، لیکن استحبابی شق اب بھی موجود ہے کہ آپ وصیت کریں۔ کیا مطلب؟ اپنے اقربا سے، رشتہ داروں کے سامنے یہ بات رکھ لے کہ جو میرا مال ہے اس کو صحیح طریقے سے آپ نے تقسیم کرنا ہے، اس میں رسومات وغیرہ نہیں کرنے ہیں، تو اب یہ مستحب امر ہے کہ آپ وصیت کریں۔ لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ہاں یہ آیت منسوخ ہے، وہ فرماتے کہ یہاں پر مناسب توجیہ بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک آیت یہ ہے۔ دوسری آیت فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ، سورۃ الانفال میں ہے کہ ایک آدمی وہ 10 کا مقابلہ کریں گے، ایک مومن 10 کافروں کا مقابلہ کریں گے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اس آیت سے فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ، کہ ایک 2 کا مقابلہ کریں گے۔ تو شاہ صاحب فرماتے کہ یہ آیت ایسا ہے کہ بالکل یہ منسوخ ہے، لیکن اللہ رحم فرمائے علامہ حسین علی الوانی رحم اللہ پر، وہ فرماتے یہاں پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ النسخ فی الاحکام دون الاخبار، نسخ تو احکام میں ہوتا ہے، خبر میں تو نہیں ہوتا، یہ تو اللہ خبر دے رہا ہے، اور منسوخ پر تو کبھی عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کوئی مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کرے تو اچھی بات ہے۔ تو حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو ایک استحباب پر محمول کریں گے، کہ پہلے حکم فرض تھا، اب فرضیت سے نکل کر مستحب ہو گیا۔ تو حضرت حسین علی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ بھی منسوخ نہیں ہوا، ہم نسخ سے انکار نہیں کرتے، لیکن مناسب توجیہ بیان کرتے ہوئے اس کے ایک جز پر عمل ہو سکتا ہے۔ اور تیسری آیت جو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ہاں منسوخ ہے لا یحل لک النساء من بعد، اور پھر اللہ نے فرمایا انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن، اللہ نے گنوایا کہ ان کے ساتھ نکاح حلال ہے آپ کے لیے۔ اور چوتھی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم مشورہ کرنا چاہتے تو پہلے کچھ صدقہ پیش کرو، منافقین کی آزمائش کے لیے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں ہے قم اللیل الا قلیلا، اس سے فرضیت معلوم ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز فرض ہے۔ پھر اسی سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر اللہ نے رحم کیا فقرؤوا ما تیسر من، پڑھو جو کچھ آسان ہے، علم ان لن تحصوا فتاب علیکم، رات کے نصف حصے اٹھتے ہو، آدھا حصے اٹھتے ہو، 1 ثلث اٹھتے ہو، تمہارے لیے اختیار ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 5 آیات منسوخ ہے، باقی جو 15 آیات ہے اس میں آپ مناسب توجیہ کر سکتے ہیں۔ اب میں حضرت شاہ صاحب کی جو عبارت ہے الفوز الکبیر کی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت کی کتاب ہے الفوز الکبیر، وہ فرماتے ہیں الفصل الثانی فی معرفت الناسخ والمنسوخ، فرماتے فصل ثانی ناسخ اور منسوخ کے معرفت میں ہے۔ فرماتے من المواضع الصعبة في علم التفسير التي مباحثها كثيرة والاختلاف فيها واسع، فرماتے ہیں کہ یہ مشکل مباحث ہے علم تفسیر میں اور اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ فرماتے معرفت الناسخ والمنسوخ ومن اقوى وجوه الصعوبة
اختلاف اصطلاح المتقدمین والمتأخرین، یہ جو مقام مشکل ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس بارے میں متقدمین اور متأخرین کی جو اصطلاح ہے اس میں اختلاف ہے کہ منسوخ کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معنی النسخ عند المتقدمین، متقدمین کے ہاں نسخ کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں والذی وضح لنا باستقراء کلام الصحابة والتابعین انہم كانوا يستعملون النسخ في معناه اللغوی الذي هو ازالة شيء بشيء لا بمعنى مصطلح الاصولیین۔ فرماتے ہیں کہ متقدمین کے ہاں، صحابہ کے ہاں، اگر حکم میں تھوڑا سا ازالہ ہو جاتا، تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی، عام سے خاص ہو گیا، مطلق سے مقید ہو گیا، مجمل سے مفصل ہو گیا، تو اس کو بھی وہ حضرات نسخ سے تعبیر کرتے تھے۔ فمعنى النسخ عندهم ازالة بعض اوصاف الآية بآية اخرى، ان کے ہاں نسخ کا معنی یہ ہے کہ آیت کے بعض اوصاف کا اگر ازالہ ہو جائے تو یہ بھی نسخ ہے۔ مثلا بیان انتہاء مدت العمل، کہ ایک عمل کی مدت کی انتہا بیان کیا جائے تو یہ بھی ان کے ہاں منسوخ ہے، جیسا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اسی طرح او بصرف الکلام عن المعنى المتبادر الى غیر المتبادر، ایک لفظ اس کا ایک ظاہری معنی ہے، اب اس ظاہری معنی سے ہٹ کر اس معنی کو متعین کیا جائے کہ ذہن اس کے طرف مبادرت نہیں کرتا، تو اس کو بھی وہ حضرات منسوخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اب اس کے ایک ظاہری معنی ہے، متبادر معنی ہے، داغا مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الفجر، فجر کا لفظ کہہ کر اشارہ کیا کہ یہاں پر داغے سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے، تو متقدمین کیا یہ بھی منسوخ ہے۔ او بیان کون القید اتفاقیہ، اگر کہیں اتفاقی قید ہو اس کو بھی وہ منسوخ سے تعبیر کرتے، جیسے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ ایک اتفاقی قید ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آزاد آدمی غلام کو قتل کرے تو کیا مطلب آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ بالکل اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر سوال یہ اٹھتے ہے کہ یہاں پر تو قید ذکر کیے گئی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ہم کہتے ہیں کہ یہ قید اتفاقی ہے۔ او بیان کون القید اتفاقیا، یہ بھی منسوخ ہے متقدمین کے ہاں۔ او بتخصیص عام، یا ایک عام حکم کو خاص کیا گیا تو ان حضرات کے ہاں یہ بھی منسوخ ہے۔ او بیان الفارق بین المنصوص و بین ما قیس علیہ ظاہرا، یا منصوص علیہ اور غیر منصوص علیہ میں آپ جو قیاس کر رہے ہیں یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی وہ منسوخ سے تعبیر کرتے۔ او بازالت عادہ من العادت الجاہلیہ، یا جاہلیت کی عادت کا ازالہ کیا گیا، اس کو بھی متقدمین حضرات منسوخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ او برفع شریعہ من الشرائع السابقہ، یا سابقہ شریعت میں تبدیلی کی گئی کہ یہ حکم ہے سابقہ شریعت کا، تمہارے لیے اس پر عمل جائز نہیں ہے، تو متقدمین کے ہاں یہ بھی منسوخ ہے۔ پھر فرماتے ہیں عدد الآیات المنسوخہ عند المتقدمین، کہ متقدمین کے ہاں منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ فرماتے ہیں فاتسع باب النسخ عندهم وکثر جولان العقل فیہ، کہ ان کے ہاں منسوخ آیات کا باب بہت ذرا وسیع ہے، عقل کا بھی اس میں گنجائش ہے۔ واتسعت دائرۃ الاختلاف لدیہم ولذلک بلغت الآیات المنسوخہ عندهم الى 500 آیہ، ان کے ہاں 500 آیات تک منسوخ آیت پہنچ جاتے ہیں، اس معنی میں جو میں نے شروع میں ذکر کیا۔ پھر فرماتے ولذلک، یہ تو ہو گیا۔ واما المنسوخ حسب اصطلاح المتأخرین، فرماتے متأخرین کے اصطلاح کے مطابق منسوخ آیات فلا يتجاوز العدد القلیل لا سیما حسب ما اخترناه من التوجیح، فرماتے ہیں کہ متأخرین کیا تو 20 آیات منسوخ رہ جاتی ہے، اور جب ہم نے اس میں مناسب توجیح بیان کی تو پھر 5 آیات منسوخ ہو جاتی ہے۔
فرماتے وقد ذکر الشیخ جلال الدین السیوطی فی الاتقان عن بعض العلماء ما ذکرناه آنفا بتقریر مبسوط كما ينبغي ثم حرر المنسوخ طبق رأي المتأخرين موافق لرأي الشيخ ابن العربي فعده قریبا من 20 آیہ کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 20 آیات نقل کیے ہیں الاتقان میں، کئی منسوخ ہے، لیکن وللفقیر فی اکثرها نظر فلنورد کلامه مع التعقیب، فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے اس کلام میں نظر ہے کہ اس کی بھی مناسب توجیہ ہو سکتی ہے، جس سے منسوخ کی آیات وہ 5 رہ جاتی ہے اور اس باقی 15 میں ہم مناسب توجیہ بیان کریں گے۔ لیکن میں نے شروع میں کہا علامہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ ان 5 آیات میں بھی مناسب توجیہ بیان کرتے ہیں، جس سے منسوخ آیت بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ متقدمین کے ہاں چونکہ منسوخ کے تعریف وہ بہت زیادہ عام ہے کہ عام کو خاص کیا جائے، مطلق کو مقید کیا جائے، تو یہ بھی منسوخ میں داخل ہوتا ہے، اس لیے ان کے ہاں 500 آیات منسوخ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، متاخرین کے ہاں 20 ہے، حضرت شاہ سے فرماتے میرے ہاں 5 ہے، جو انہوں نے 20 ذکر کی اس میں نظر ہے۔ پھر علامہ حسین علی رحمہ اللہ کے 5 میں بھی آپ مناسب توجیہ و تعویل بیان کر سکتے ہیں، جس سے آیات منسوخہ بہت کم رہ جاتی ہے۔ اللہ